صلیبی جنگیں یا حروب صلیبیہ ان مذہبی جنگوں اور مہمات کو کہتے ہیں جن میں یورپ کی عیسائی حکومتیں متحد ہو کر پوپ اربن ثانی کی اپیل پر اسلامی مشرق وسطی خصوصاً شام اور مصر سے مسلسل 200 سال برسر پیکار رہیں اور جن کا ظاہری مقصد مقامات مقدسہ یروشلم کو یعنی بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھیننا تھا، لیکن اس کا ایک اہم پوشیدہ مقصد سرزمین فلسطین اور اسلامی مشرق وسطی پر قبضہ کر کے دولت و ثروت کو اپنے تصرف میں لانا بھی تھا۔ ان جنگوں میں شریک ہونے والا عیسائی چونکہ اس اپیل پر آگے بڑھے تھے جو پوپ اربن ثانی نے تمام یورپ سے صلیب کے نام پر کی تھی، اور پھر وہ اس صلیب ہی کو جنگی علم کے طور پر استعمال کرتے تھے، اسی لیے اسی مناسبت سے ان جنگوں کا نام صلیبی جنگیں یا حروب صلیبیہ پڑا اور ان میں شریک ہونے والوں کو صلیبی جنگجو کا نام دیا گیا۔ صلیبی جنگوں کے بنیادی اسباب و محرکات تک پہنچنے کے لیے ان کا تاریخی پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اگر آپ گوگل میپ پر میڈیٹرینین سی لکھیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی تصویر سامنے آئے گی جو کہ بحر متوسط کی ہے، یعنی سی آف میڈیٹرینین۔ یہ سی آف میڈیٹرینین 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک حصہ مشرقی جبکہ دوسرا حصہ مغربی ہے۔ دونوں حصوں کو سسلی میں اسٹریٹ آف میسینا اور ٹیونس میں راس الخیل الگ کرتے ہیں۔ ناظرین، جو اس سمندر کا مغربی حصہ ہے اس کے ساحل پر لاطینی تہذیب نے جنم لیا، اور جب اس پر عیسائیت نے غلبہ پا لیا تو اس کی مذہبی بنیادوں پر رومی سلطنت قائم ہوئی، جبکہ سی آف میڈیٹرینین کے مشرقی والے حصے کے ساحل سے یونانی تہذیب اٹھی، جس کی نمائندگی کا شرف یونانی کلیسا اور مشرقی رومی سلطنت، جسے بازنٹائن یا بازنطینی سلطنت بھی کہتے ہیں، کو حاصل ہوا۔ جب اسلام ایک مضبوط قوت کے ساتھ آگے بڑھا تو 7ویں صدی عیسوی یعنی پہلی صدی ہجری میں اس کا بازنطینی سلطنت سے تصادم ہوا۔ اموی اور عباسی خلافت کے زمانے میں یہ تصادم جاری رہا۔ یہ ایک ایسا محاذ تھا جس سے نہ اموی خلفاء غافل رہے اور نہ عباسی خلفاء، لیکن مسلمانوں کے عیسائیوں سے ان جنگی سلسلوں کو صلیبی جنگوں کا اصطلاحی نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ 11ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں اور صلیبی جنگوں کے آغاز سے کچھ عرصہ پہلے عالم اسلام میں 2 اہم واقعات رونما ہوئے جو آگے چل کر صلیبی جنگوں کا بنیادی سبب بن گئے۔ سب سے پہلا بغداد پر سلجوقی ترکوں کا غلبہ تھا، اور ان کی طاقت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ 1070 عیسوی میں انہوں نے مصر کے فاطمیوں سے، جو کہ رافضی شیعہ تھے، شام چھین لیا۔ فاطمیوں کو اس کا سخت رنج ہوا اور فاطمی وزیر افضل بن بدر الجمالی سلجوقی ترکوں کے خلاف صلیبیوں سے ساز باز کرنے سے باز نہ آیا اور وہ صلیبیوں سے مل گیا۔ دوسرا یہ کہ 1071 عیسوی میں سلجوقی ترکوں نے بازنطینیوں کو ایشیائے کوچک میں ایسی فیصلہ کن شکست دی کہ بازنطی سلطنت متزلزل ہو گئی اور بازنطینی بادشاہ ایشیائے کوچک میں اپنے مقبوضات کو سلجوقی سلطنت سے آزاد کرانے کے لیے پوپ سے فریاد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہی 2 واقعات پہلی صلیبی جنگ کی وجہ بنے، اور تیسرا یہ سبب بھی ہوا کہ یورپی جاگیرداروں کے وراثت سے محروم چھوٹے بیٹے تھے جن کے لیے اپنے وطن میں کوئی دلچسپی نہ تھی، چنانچہ انہیں اسلامی مشرق میں نو آبادیہ قائم کرنے کے لیے قسمت آزمائی کے لیے موقع فراہم کرنا تھا۔ چوتھا یہ کہ یورپ میں جاگیرداری نظام کی روز افزوں ترقی اور بادشاہوں کی بڑھتی ہوئی قوت نے مغربی یورپ کے لیے 2 خطرات پیدا کر دیے تھے۔ ایک طرف تو اس جنگجو معاشرے کی باہمی عداوت و منافرت سے شدید تصادم اور خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، دوسرے یورپ کا روحانی اقتدار
اقتدار خطرے میں تھا، لہذا مغربی عیسائیت کی وحدت کو برقرار رکھنے اور پاپائیت کے اقتدار کو بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ باہمی عداوت رکھنے والی قوتوں کا رخ بدلا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ ان صلیبی جنگوں کی بدولت مغربی عیسائیت مشرقی عیسائیت سے آ ملی، اور اگرچہ دونوں میں تاریخی عداوت تھی لیکن اسلام کے خلاف دونوں میں سمجھوتا ہو گیا۔ پانچواں یہ کہ مغربی یورپ کے مذہب پرست عیسائی یروشلم یعنی بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن جب سلجوقی ترکوں کا شام میں غلبہ ہوا تو انہوں نے زائرین پر کچھ پابندیاں لگائیں، مثلا وہ ملکی قوانین کا احترام کریں اور راستے کی آبادیوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں۔ اس کے نتیجے میں مغربی یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اناد کی آگ بھڑک اٹھی، اور مقامات مقدسہ اور ان تک پہنچنے کے لیے راستوں کو آزاد کرانا عیسائیوں کا مذہبی فریضہ قرار پا گیا۔ صلیبی جنگوں کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ 1095 عیسوی میں کلر ماؤن کے تاریخی اجتماع میں جب مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ کا اعلان کیا گیا تو اس پر سب عیسائیوں نے لبیک کہا اور زائرین کے مسلح قافلوں کی روانگی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ادھر اسلامی دنیا کے اول العزم سلطان ملک شاہ سلجوقی کا انتقال ہو چکا تھا، اور 1095 عیسوی میں شام اور فلسطین کے مرد آہن اور ملک شاہ کے بھائی سلطان توتش کے قتل کے بعد کوئی ایسا حکمران باقی نہیں رہ گیا تھا جو صلیبی یرغار کو روکنے کا دم خم رکھتا۔ چنانچہ پوپ اربن ثانی نے بازنطینی شہنشاہ کی فریاد اور طلب امداد کو غنیمت جانا اور فرانس کے شہر اوفرن میں کلر ماؤن کے تاریخی اجتماع میں صلیبی جنگوں کو خداوند کی مشیت قرار دیا اور مغربی یورپ کو اسلامی مشرق پر ٹوٹ پڑنے کی تلقین کرتے ہوئے بتایا کہ مقدس جنگ سے یروشلم یعنی بیت المقدس کی تسخیر کے علاوہ ایشیائی ممالک خصوصاً شام، فلسطین اور مصر کی دولت و ثروت پر بھی مکمل قبضہ مقصود ہے۔ پوپ اربن ثانی کا یہ کہنا تھا کہ یروشلم کو بہانہ بناؤ اور سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چھین کر خود اس کے مالک بن جاؤ، یہ سرزمین تمہاری وراثت ہے، اس سے کافروں یعنی اس کی مراد مسلمان تھے کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس مقدس سرزمین کے بارے میں تورات کا کہنا ہے کہ اس میں دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہیں۔ چنانچہ 1096 عیسوی میں پہلا صلیبی حملہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں شام اور فلسطین کے علاقوں میں 4 آزاد عیسائی ریاستیں یروشلم یعنی بیت المقدس، انطاکیہ، طرابلس اور الروحہ میں قائم ہوئی۔ صلیبیوں کی یہ یلغار بہت جلد شام اور مصر کے دوسرے علاقوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی اگر عماد الدین زنگی ان کے راستے میں نہ ڈٹ جاتے۔ دوسری صلیبی جنگ 1147 عیسوی سے 1149 عیسوی تک لڑی گئی۔ اس میں صلیبی افواج کی سربراہی جرمنی کا بادشاہ کونراڈ سوئم اور فرانس کا لوئی سوئم کر رہا تھا۔ اس کا خاص مقصد عماد الدین زنگی کی مخالفت اور ان کو عیسائیوں کے پاس مسلمانوں کے مقبوضہ جات ہو جانے والے علاقہ جات کو آزاد کرانے سے روکنا تھا۔ عماد الدین زنگی کا جنگ کے دوران انتقال ہو گیا اور پھر مسلمان فوج کی کمان ان کے بہادر بیٹے نور الدین زنگی نے سنبھال لی اور انہوں نے عیسائی فوجوں کا حشر نشر کر دیا اور یوں تمام صلیبی ناکام و نامراد واپس ہوئے۔ تیسری صلیبی جنگ 1179 عیسوی سے 1192 عیسوی تک لڑی گئی۔ یہ سب سے بڑی اور اہم جنگ تھی اور یورپ کے تمام عیسائی اس میں شامل تھے۔ صلیبیوں کی اس برپا کردہ جنگ کا واحد مقصد مشہور مسلمان جنرل صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح کو روکنا تھا۔ عیسائی فوجوں کی کمان انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیر دل، فرانس کا بادشاہ فلپ اور جرمنی کا بادشاہ فریڈرک بارباروسا کر رہے تھے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں بھی ایک کامیابی حاصل نہ کر سکے اور صلاح الدین ایوبی نے اس جنگ میں ان کو فیصلہ کن شکست دی۔ بارباروسا پہلے ہی
ترکی میں ایک دریا پار کرتے ہوئے ڈوب گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر لیا اور گائی آف بیت المقدس کو قیدی بنا لیا، جبکہ کرک کے ریجینالڈ کو قتل کر دیا کیونکہ وہ ایک گستاخ رسول تھا۔ چوتھی صلیبی جنگ 1202 عیسوی سے 1204 عیسوی تک لڑی گئی، لیکن اس میں عیسائی آپس میں ہی لڑ پڑے اور بجائے مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے کے قسطنطنیہ، جو کہ آج کا استنبول ہے، پر قبضہ کر لیا، جو عیسائی حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ پانچویں صلیبی جنگ 1218 عیسوی سے لے کر 1221 عیسوی تک جاری رہی۔ عیسائیوں نے مصر پر حملہ کیا مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور ایوبیوں نے شکست دے کر ان کو بھگا دیا۔ چھٹی صلیبی جنگ 1228 عیسوی سے 1229 عیسوی تک لڑی گئی اور اس کی سربراہی فریڈرک ڈوم جرمنی کا بادشاہ کر رہا تھا۔ جنگ نہیں ہوئی اور مصلحتاً ملک کامل ایوبی نے بیت المقدس عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ سخت ناگوار گزرا اور انہوں نے 1244 عیسوی میں بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا۔ ساتویں صلیبی جنگ 1248 عیسوی اور 1249 عیسوی میں ہوئی، جس کی سربراہی فرانس کا بادشاہ لوئی نہم کر رہا تھا۔ ان کو شکست ہوئی اور لوئی گرفتار کر لیا گیا اور بمشکل جنگی تاوان دے کر اپنی جان چھڑا کر بھاگا، مگر بعد میں یہ باز نہ آیا۔ آٹھویں صلیبی جنگ 1270 عیسوی سے 1271 عیسوی میں لڑی گئی اور اس میں لوئی نہم اور انگلستان کا بادشاہ ایڈورڈ شامل تھے، مگر فلسطین کے بجائے یہ ٹیونس پر حملہ آور ہوئے اور وہاں لوئی نہم مر گیا۔